معزز سامعین گرامی، قبل اس کے کہ جناب مولانا سید محسن رضا کاظمی کرونا کا برز ممبر ہو، یہ ایک دعا کی درخواست ہے۔ جلال حیدر اور ذل اسنان دو بچے یہ بیمار ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ باقی بیمار کربلا ان کو صحت کاملہ و عائلہ عطا فرمائے۔ 10 سفر کو دوان میں ایک مجلس اعظم منعقد ہو رہی ہے۔ 3-11 بجے مجلس کا آغاز ہوگا۔ ملک کے نامور علماء کرام اور ذاکرین نظام اس مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ 13 سفر کو ڈھول شام میں ایک مجلس اعظم منعقد ہوگی 12 بجے، اور اس میں خطاب فرما رہے ہیں ذاکر سید فرخ عباس بخاری راولپنڈی، ذاکر سید محمد علی گردیزی ملتان، ذاکر سید امیر الحسن کاظمی اور ذاکر سید شمس العباس کاظمی، اور اس کے علاوہ اور علماء و ذاکرین کو خطاب فرمائیں گے۔ یہ 13 سفر کو ڈھول شام میں ایک مجلس اعظم منعقد ہو رہی ہے۔ اب میں درخواست کر رہا ہوں جناب مولانا سید محسن رضا کاظمی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ قبل اس کے کہ جناب مولانا زیب ممبر ہوں، تاجیل امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر الذي أمر النبي البشير والنذير وصاحب المعراج والسراج المنير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في خم الغدير فقال رسول الله من كنت وليه فعلي وليه والأمير الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيد العرب والعجم حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ومكسر فضائلهم ومنكر ولايتهم ومناقبهم أجمعين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات
السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اخوات الحسین وعلی انصار الحسین اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واكتبنا من زفار الحسين واجعلنا من الباقين في عزاء الحسين یا رب الحسین بحق الحسین ہماری اس مجلس حسین کو قبول فرما پروردگار میرے ذمہ جتنی بھی دعائیں ہیں مالی قبول و منظور فرما سرکار ایونٹس کی طرف سے مجلس اعزاز میں ویڈیو سکرین کا اہتمام کیا گیا ہے مولا پاک فہیم حیدر کے عزت وقت میں بلندی و ترقی عطا فرما میرے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما بے اولاد کو اولاد عطا فرما ان عزا خانوں کو تا ظہور حجت آباد و شاد فرما عزاداروں کی حفاظت فرما عزا خانوں کی حفاظت فرما ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما ہمارے علماء ہمارے ذاکرین ہمارے عزادار جو بھی رضاکاران جتنے بھی جہاں جہاں بھی مولا کی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں مالک سب کی حفاظت فرما سفر بے خطر فرما میرے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما آقا کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے سامنے گرامی قاتل تعریفوں کے لائق ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے زمین کا فرش بچھایا حمد کرتے ہیں اس پروردگار کی جس نے آسمان کا شامیانہ سجایا اس اللہ کی کتنی تعریفیں بیان کروں جو آدم کی توبہ قبول کر لیتا ہے اس اللہ کی کیا حمد بیان کرو جو ابراہیم کے لیے آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے وہ اپنے پیاروں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ابراہیم کے امتحان کے طور پہ ابراہیم کو پاس کرتا ہے مگر بیٹے کی جگہ دمبا بھیج دیتا ہے اس کریم کے کرم کی کیا حد دیکھیں کوئی حد نہیں وہ اتنا کریم ہے کہ محمد مصطفیٰ کے صدقے میں کائنات کو بنا دیا اس عظیم اللہ کی حمد کیا بیان کریں جو عشق کے میدان میں سولی کے فراز پہ میسم کو زبان عطا کرنے والا ہے اس اللہ کی تعریف ہم کیا بیان کریں جو سلیمان کو دولت ایمان دینے والا ہے اس اللہ کی کیا حمد کریں جو بے زر کو ابو زر بنانے والا ہے اس اللہ کے کیا کہنے جس نے بے داد کو علی کا در دکھا کے مقداد بنا دیا ہے اس اللہ کے کیا کہنے جس نے وحشی کو در علی دکھا کے مسلمان بنا دیا ہے جس نے مسلمان کو در علی دکھا کے صاحب ایمان بنا دیا ہے جس نے صاحبان ایمان کو در علی دکھا کے سلیمان بنا دیا ہے اس اللہ کے کیا کہنے جس نے علی کائنات سے اولا بنایا ہے غدیر میں مولا بنایا ہے کرم ہی کرم بڑا ڈھیلا نعرہ دل کے استقبالیہ نعرہ کتنا کریم ہے نا علی کا اللہ کتنا کریم ہے نا تیرا میرا اللہ ایک جملہ کہہ دوں پورے قرآن میں اللہ نے اپنی کسی صفت کو اتنے انوکھے انداز میں بیان نہیں کیا جتنا صفت خالقیت کو بیان کیا میں ابھی تک جو میری تقاریر ہے اس کا نچوڑ پیش کرتا ہوں اور بات آگے بڑھاتا ہوں اللہ نے اپنی صفت کو بیان کیا صفت خالقیت کو اور مخلوق میں جس مخلوق کو بنا کے ناز کیا وہ انسان یاد ہے آیت اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينٍ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. پورے قرآن میں انسان کی خلقت کے بارے میں بتاتا رہا. ہم نے انسان کو اعلیٰ بنایا, ہم نے انسان کو اشرف بنایا, ہم نے انسان کو با کرامت بنایا. اب آئیے آج اپنی گفتگو تک پہنچتے ہیں. قسمیں کھا کے سورہ 3 میں اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. کتنی قسمیں کھائیں؟ 4. قسمیں اٹھا کے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بلند مخلوق بنایا, احسن بنایا. اچھا, قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو اشرف بنایا. پھر وہی اللہ سورہ عصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر, یہاں بھی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو کھاٹے والا بنایا. بے شک انسان کھاٹے میں ہے. یا اللہ, وہاں بھی تو نے قسم اٹھائی, یہاں بھی قسم اٹھائی. وہاں کہا انسان سے بہتر کوئی ہے نہیں, یہاں فرمایا انسان کھاٹے میں ہے. بھائی ہے نا بات سمجھنے والی ہے یا نہیں؟ پورے قرآن میں کہتا رہا کہ انسان اشرف, اور یہاں کہا انسان کھاٹے میں. وہ بھی اللہ کا کلام, یہ بھی اللہ کا کلام. ادھر بھی قسم اٹھائی, ادھر بھی قسم اٹھائی. میرا اللہ, ہم کون سی بات مانے؟ بھائی وہاں کہا انسان سے بہتر کوئی نہیں, یہاں کہا انسان نقصان میں, خسارے میں. قسم اٹھا کے, ہائے ہائے, شکر کرو علی ملا ہے. اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا, قسم اٹھا کے, قسم ذہن میں رکھنا, اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا انسان کھاٹے میں ہے. پھر اسی کا انسان اس کی قسم اٹھا رہا تھا فزت ورب الکعبہ, تیری قسم میں کامیاب ہوں. اوئے ہوئے ہوئے جو اگلے پچھلے دم دم ہر دم 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 ہر دم احمد کا برادر مٹی کا کعبے کا گوہر, حسنین کا بابا, غازی کا بابا, کعبے کا کعبہ, من کنتو مولا, جبریل کا ٹیچر, بندوں کا فیوچر, نبست کلندر, نبست کلندر, حق سچ دائمہ, نعرہ صدا جیو, عشق علی کی جوانی سلامت رہے. توجہ رکھیے آپ نے. اچھا, یہ جو سورہ عصر, کیونکہ ہم پہلے دن سے اس کی تلاوت کرتے آ رہے ہیں اور ہم نے اب تک یہ بتایا تھا کہ انسان کون ہے. اب ہم اپنے موضوع پہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اللہ نے سورہ عصر جو نازل کی, اس سورت کا تھوڑا سا تعارف کروا دوں آپ کو. قرآن مجید کی کل کتنی سورتیں ہیں؟ 114. 114 سورتوں میں سے اللہ نے 70 سورتوں میں کوئی قسم نہیں اٹھائی. پیچھے کتنی رہ گئی؟ 44. 114 مائنس 70 44. 44 سورتوں میں اللہ نے 118 قسمیں کھائی. کسی سورت میں زیادہ کھائی, کسی میں کم کھائی, کسی میں 4 کھائی, کسی میں 3 کھائی. سورہ عصر میں 1 کھائی. ان 44 سورتوں میں سے ہی ایک ہے سورۃ العصر. قرآن کی سورتوں کی 2 ترتیبیں ہیں. ایک ہے ترتیب نزولی, ایک ہے موجودہ ترتیب. جس ترتیب سے نازل ہوئی صورتیں اس ترتیب سے قرآن میں اب نہیں ہے, ٹھیک. موجودہ ترتیب کے مطابق اس سورت کا نمبر ہے 103. 114 میں سے 103 نمبر. ترتیب نزولی کے مطابق اس سورت کا نمبر ہے 13.
ایک آیت ہے ان الانسان لفی خسر، 2 الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، 3 ہے سب سے چھوٹا سورہ، جیسے سورہ کوثر ہے، یہ بھی اس کی طرف زیادہ چھوٹا ہے، اس کی تیسری آیت ذرا لمبی ہے، لیکن اس میں بھی 3 آیتیں، اس میں بھی 3 آیتیں۔ پورے قرآن میں اللہ نے 3-4 بنیادی چیزوں کو بیان کیا، انسان کے عقائد، احکام، انفرادی اور سماجی معاملات، ان چیزوں کو بیان کیا، اور اس چھوٹے سے سورہ میں اللہ نے ان ساری چیزوں کو بیان کیا، عقیدہ، عمل اور لین دین، سماجی اور انفرادی معاملات۔ ہے چھوٹا سورہ مگر بڑوں سورتوں سے بھی اچھا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیا دعویٰ کر دیا، حالانکہ سورہ بقرہ اتنا لمبا ہے، وہ افضل نہیں؟ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا جو لمبا ہوتا ہے وہ افضل بھی ہوتا ہے؟ سورہ بقرہ گو کے لمبا سورہ ہے لیکن فضیلت اس کی اپنی، مگر سورہ یاسین کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ چھوٹا ہے اس کی افضل نہیں ہے، 3 آیتیں ہیں اس میں مگر اس کی اپنی فضیلت۔ اس میں اللہ نے کھائی ہے قسم، بات مشکل تو نہیں ہے، میں اگر ممبر میں بیٹھ کے کہوں مجھے اس ممبر کی قسم میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، میں اس لیے قسم اٹھاؤں گا تاکہ کسی کو میری بات جھوٹ نہ لگے۔ اللہ تو کیوں قسم اٹھاتا ہے؟ تو نے تو قرآن کے آغاز میں کہا تھا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، تو جو تیرے کلام کو مانتا ہے، جو تجھے مانتا ہے، وہ تو تیرے کلام میں کبھی شک کرے گا ہی نہیں، پھر تو قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ قسم اٹھانے کی دوسری وجہ، جس کی آپ قسم اٹھاتے ہیں یہ دلیل ہے کہ اس کی اہمیت آپ کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ ماں باپ کہیں مجھے اپنی اولاد کی قسم، اس کا مطلب ہے کہ وہ اولاد سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی اہمیت ہے۔ میں کہوں مجھے ممبر کی قسم، مجھے علم کی قسم، یہ علم کی قسم جیسے میں اٹھا رہا ہوں کوئی غیر شیعہ نہیں اٹھائے گا، کیوں؟ اس کے نزدیک علم کی اہمیت نہیں، لیکن میں نے علم کو عزت کی جگہ پایا تو میں نے کہا مجھے علم کی قسم، مجھے قرآن کی قسم، مجھے خدا کی قسم۔ اللہ نے جن کی قسمیں اٹھائی ہیں یہ دلیل ہے کہ ان کی اہمیت اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ ہے۔ اب پتا چلا کیوں کہتا ہے مجھے علی کے گھوڑوں کے سموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ قسم اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے جس کی قسم اٹھا رہا ہے وہ اہمیت والی چیز۔ اور سورہ عصر میں کیا قسم اٹھائی؟ والعصر، زمانے کی قسم۔ یہ زمانہ کیا ہے بھائی؟ یہ کوئی قسم اٹھانے کے لائق ہے؟ اگر آپ کا دل ہو جوان ہو پریشان نہ ہو تو میں اس لفظ عصر کو تھوڑا کھولوں۔ اللہ کو کیا ضرورت پڑی زمانے کی قسم اٹھانے کی؟ یہ عصر کا مطلب کیا ہے؟ ایک اگر آپ کو میری بات کی سمجھ یہ آ گئی تو تقریر کا نتیجہ آپ کو اچھا سمجھ لگے گا۔ عصر ایک ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا لغوی معنی، ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی، ٹھیک ہے؟ مثلا میرا نام ہے محسن، آپ کو نہیں پتا کیا نام ہے میرا؟ محسن۔ اس سے اگر آپ ڈکشنری میں جا کے دیکھیں کہ محسن کا مطلب کیا ہے تو آگے لکھا ہوگا احسان کرنے والا۔ اور اگر اس بھرے مجمع میں آپ کہیں محسن کہاں ہے، آپ اشارہ کریں گے ممبر کی طرف۔ ممکن ہے آپ کے درمیان بھی احسان کرنے والے موجود ہوں، لیکن اشارہ میری طرف۔ یہ جو لغوی معنی ہے نا احسان کرنے، یہ ہے لغوی معنی احسان کرنے والا جو ڈکشنری میں ہمیں ملا۔ یہ جو آپ نے میری طرف اشارہ کیا نا یہ ہے اصطلاحی
نچوڑ، شربت نچوڑ، عصیر، عصر کا مطلب بھی نچوڑ کے معنی میں ہے، یہ ہے لغوی معنی، اصطلاحی معنی ہے زمانہ۔ اب یہ کون سا زمانہ ہے جو کسی نہ کسی کا نچوڑ ہے؟ میں پوری ذمہ داری سے تفسیریں پڑھنے لگا ہوں جو والعصر کے ضمن میں مفسرین نے لکھا کہ اس عصر سے مراد کون سا زمانہ؟ کسی نے کہا وہ زمانہ جو بعثت پیغمبر سے قبل کا ہے، پہلے کا۔ بعض نے لکھا اس عصر سے مراد بعد از ظہور اسلام، وہ زمانہ۔ بعض نے لکھا نہیں، اس عصر سے مراد مطلقاً زمانہ جو ابھی گزر رہا ہے، زمانہ۔ بعض نے کہا نہیں، اس عصر سے مراد وقت نماز عصر۔ بعض نے کہا نہیں، اس عصر سے مراد وہ زمانہ جب مہدی ظہور کریں گے۔ بعض نے کہا نہیں، اس عصر سے مراد وہ عصر عاشور جو نام حسین ہے۔ توجہ ہے؟ اچھا، کوئی بھی مان لے، ہم نے نچوڑ دیکھنا ہے۔ اگر ہم وقت عصر کو مانیں تو مزدور سارا دن مزدوری کرے، یہ جو 4 بجے کا ٹائم ہے اس کی محنت کا نچوڑ ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس نے 5 بجے 4 بجے اپنے مالک سے تنخواہ لینی ہے، نچوڑ نکل آیا۔ اچھا، جنہوں نے نبی کے زمانے کو عصر مراد لیا، وہ آدم سے لے کر محمد تک سارے نبیوں کی محنت کا نچوڑ ہے۔ اور جنہوں نے بعد ظہور امام وہ مراد لیا، وہ آدم سے قیامت تک سارے انسانوں کا نچوڑ ہے۔ اور جنہوں نے وقت عصر عاشور مراد لیا تو وہ کربلا کا نچوڑ، وہاں آدم تھے، یہاں ابلیس، وہاں موسیٰ، یہاں فرعون، ابراہیم، نمرود، محمد، ابو جہل، علی، حسن، خالد ایش، یہاں ان کا وارث بن کے حسین آیا، وہاں شیطانوں کا نچوڑ یزید آیا۔ توجہ، حیدری، بہت شکریہ۔ مجھے امید نہیں تھی کہ یہ مشکل بات آپ سنیں گے، لیکن آپ کی محبت کے کیا کہنے۔ عصر سے مراد زمانہ۔ اب کوئی بھی زمانہ لے لیں جو میں نے بیان کیا، اللہ ان زمانوں کی قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے انسان خسارے میں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ کوئی زمانہ بڑا اہم زمانہ ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ کلیئر ہو گئی بات؟ اللہ نے قسم اٹھائی کہ انسان گھاٹے میں، پھر علی نے اسی کی قسم اٹھائی کہ میں کامیاب۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ لفظ جو ان الانسان ہے نا، یہ الف لام، یہ استغراقیہ، یہ عمومیت کا معنی دے رہا ہے، اس میں کوئی مستثنا نہیں ہے۔ جو بھی انسان ہے وہ اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی انسان ہے وہ اس انسان میں شامل ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ یہ جو علی نے فرمایا ہے کہ میں کامیاب ہوں، اگر دل ہو تو علی سے پوچھیں کامیابی ملتی کیسے ہے؟ تو علی مولا فرماتے ہیں دنیا کے لالچ میں نہ رہنا، آؤ میں تمہیں دنیا کی اوقات بتاؤں۔ علی فرماتے ہیں الدنیا ذل الغمام، یہ جو دنیا ہے یہ بادل کا سایہ ہے، کل میرے اوپر آج تیرے اوپر۔ بھئی سایہ کسی کا سگا نہیں ہوتا، ایسا ہے ہی نہیں۔ اگر
چلو سائے پہ تھوڑی روشنی ڈالتی ہے. سائے پہ ویسے روشنی ڈالے تو سایہ رہتا نہیں. توجہ نہیں نہیں. سایہ کیا ہوتا ہے؟ آپ چل رہے ہیں سورج مشرق کی جانب, سایہ آپ کے پیچھے ہوگا. سورج ہو پیچھے, سایہ آگے ہوگا. اچھا اگر آپ سایہ پکڑنا چاہیں پکڑ سکتے ہیں؟ نہیں. آپ سائے کے پیچھے بھاگیں گے, سایہ آگے آگے بھاگے گا. لیکن اگر آپ سائے سے منہ موڑیں گے پھر سایہ پیچھے پیچھے. علی فرماتے ہیں یہ ہے دنیا. دنیا کے پیچھے جاؤ گے ہاتھ نہیں آئے گی. دنیا سے منہ موڑو تو آگے ہوگا, دنیا پیچھے پیچھے ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ جملہ میرا علی ہی بول سکتا تھا جس نے دنیا کی اوقات دنیا کو بتا دی. یہ جو دنیا ہے یہ ایک مرتبہ علی کے دروازے پہ بیعت لینے آ گئی. علی نے ٹھکرا دیا. 25 سال علی نے دنیا کی طرف رخ ہی نہیں کیا. جس کو علی نے ٹھکرایا تھا نا وہی دنیا 25 سال کے بعد علی کے پاس آ کے کہنے لگی اب تو ہمیں لے لے. سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 25 سال پہلے علی سے بیعت لینے آئی, علی نے ٹھکرایا. 25 سال کے بعد کہہ رہی اب تو بیعت لے, ہم تیرے ہاتھ میں بیعت کریں. وہ جنہوں نے 25 سال پہلے دنیا کی پوچھا کی تھی وہ مر گئے. جس نے دنیا سے منہ موڑا تھا وہ آج بھی زندہ ہے. واہ 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 واہ. بے شک دوستوں میں رب الکعبہ دا وکھرا مصداق علی ہے تے کمال ہے کہ دوستوں میں رب الکعبہ دا وکھرا مصداق علی ہے. ایک تا دنیا وچ کملی والے دا ایکو کلا ساق علی ہے. اس دنیا وچ کملی والے دا ایکو کلا ساق علی ہے تے رکھی دنیا پیر دی ٹھوکر تے, رکھی دنیا پیر دی ٹھوکر تے. کتنا بے باک علی ہے تے کنتر سمجھ کے دنیا نو دتی آپ طلاق علی. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے میرے مولا نے فرمایا تھا دنیا طلقتو کے ثلاثہ, جا کسی خیر کو دھوکہ دے. علی تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہے. جسے 3 طلاقیں مل جائیں رجوع کی گنجائش نہیں رہتی. علی نے منہ موڑا دنیا سے. علی کامیاب. علی فرماتے ہیں یہ 25 سال کے بعد جو میرے در پہ آئے نا, علی نے ان سے فرمایا خبردار 25 سال پہلے بھی میں علی تھا, آج بھی میں علی ہوں, لیکن یاد رکھنا 25 سال پہلے بھی تمہیں میری ضرورت تھی, آج بھی تمہیں میری ضرورت ہے. یہ نہ سوچنا کہ آج مجھے تمہاری ضرورت ہے, نہیں, کل بھی مجھے تمہیں میری ضرورت تھی, آج بھی تجھے میری ضرورت ہے. مولا امیر فرماتے ہیں کہ یہ جب لوگ آئے نا میرے گھر, معلوم ہے میں کس وقت کی بات کر رہا ہوں, جب لوگ آئے نا میرے گھر میں تو اتنا رش تھا کہ مجھے گمان تھا کہ میرے حسنین لوگوں کے قدموں کے نیچے کچھ نہیں رہ جائیں. لوگوں کی بھیڑ میرے گھر میں کہ یا علی خلافت سنبھالیے, یا علی خلافت سنبھالیے. یہ جملہ سنا, علی نے ابن عباس کو دیکھا کہ جاؤ ان سے کہہ دو تمہاری خلافت میری نظر میں بکری کے منہ سے نکلی ہوئی چھینک کے برابر بھی نہیں. ابن عباس نے ہاتھ جوڑے, مولا سنبھالے خلافت ہی تو ہے. علی مولا نے فرمایا ابن عباس مجھے بتا, یہ جو میری نالین میں, یہ جو میرے پاؤں میرے قدموں میں نالین ہے, یہ جو میرا جوتا ہے, اس کی قیمت کیا ہے؟ ابن عباس نے علی کے جوتے کو دیکھا, دیکھ کے کہنے لگا یا علی آپ کا جوتا ہے کائنات سے زیادہ قیمتی ہے. علی نے فرمایا یہ تیری نظروں کا کمال تھا, جا اسے بازار میں جا کے بیچ اور پھر قیمت لوگ دنیا والوں سے پوچھ اس کی قیمت کیا ہے. ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولا معاف کرنا, جگہ جگہ پیبند لگے ہوئے ہیں, پھٹا ہوا جوتا ہے, کوئی خریدنے کے لائق نہیں, کوئی خریدے گا نہیں. مولا نے فرمایا جا ان سے کہہ دے تمہاری خلافت میری ٹوٹی ہوئی جوتی کے برابر بھی نہیں. علی کو خلافت کی ضرورت نہیں ہے, خلافت کو علی کی ضرورت ہے. علی کو کمال کی ضرورت نہیں ہے, کمال کو علی کی ضرورت ہے. علی کو صداقت کی ضرورت نہیں ہے, صداقت کو علی کی ضرورت ہے. علی کو کعبے
علی کو خلافت نہیں چاہیے، بلکہ میرے مولا میر کا جملہ خطبہ شکشکیہ میں موجود ہے. آقا فرماتے ہیں اِنَّا مُحَلِّي مِنْهَا مُحَلُّ الْقُطْبِ الرِّحَا، میری خلافت میں وہ حیثیت ہے جو چکی میں کیل کی ہوتی ہے. کیل ہو تو خلافت ہوتی ہے، کیل ہو تو چکی چلتی ہے، کیل نہ ہو تو چکی نہیں چلتی. آقا نے فرمایا میں خلافت میں وہ کیل ہوں. جنہوں نے علی چھوڑ کے خلافت کیا وہ کچھ اور تو ہے، وہ خلافت نہیں ہے. خلافت وہ ہے جس میں علی ہے. توجہ ہے، محور علی ہے، مرکز علی ہے، منبع علی ہے، مصدر علی ہے. علی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. توجہ. تو میرے مولا نے کیا فرمایا؟ جاؤ مجھے تمہاری خلافت کی ضرورت ہے. لوگوں نے بڑا مجبور کیا، مولا آئیے مولا آئیے. اور اگر مولا آئے ہیں تو اسلام کے لیے آئے ہیں. میں یہ ساری تفسیر اب نہیں پڑھ سکتا، خطبہ شکشکیہ پڑھیے، مولا بتائیں گے میں نے کیوں خلافت کو پھر پکڑ لیا، میں نے کیوں خلافت کو سنبھالا. علی اب گھر سے چلے. چاہیں گے علی کا چلنا دیکھنا؟ علی کا چلنا دیکھنا چاہیں گے؟ علی گھر سے چلے، سر پہ محمد کی دستار، شانے پہ محمد کی ابا کبا سجا کے، ایک ہاتھ میں تولا کی تسبیح، ادھر تبرہ کا ڈنڈا. علی مدت کے بعد دنیا نے فاطمہ کے گھر سے محمد کو اللہ کے گھر جاتے دیکھا. علی گھر سے چلے، علی گھر سے چلے محمد بن کے مسجد میں پہنچے. سامنے تھا منبر، دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے. علی نے پہلا قدم مسجد میں رکھا، سب کی توجہ علی کے چہرے پہ پڑی. اب لوگوں نے رستہ دینا شروع کیا. علی چلتے چلتے منبر کے قریب آئے. منبر کے تھے 4 زینے، اس کے ہیں 3، اس کے کتنے تھے؟ 4 زینوں میں جو سب سے اوپر والا زینہ تھا اس پہ میرے نبی خود بیٹھتے تھے، اور جو دوسرا زینہ تھا اس پہ وہ بیٹھے جو نبی کے بعد آئے. جو تیسرا زینہ تھا اس پہ وہ بیٹھے جو پہلے کے بعد آئے. جو چوتھا زینہ تھا اس پہ وہ بیٹھے جو دوسرے کے بعد آئے. اب زینے 4 سارے ہو گئے مکمل. اب لوگوں نے کہا علی کہاں بیٹھیں گے؟ جس کی جگہ پہ بیٹھیں گے اسی کے قائم مقام، یا پہلے کی جگہ پہ یا دوسرے کی جگہ پہ یا تیسرے کی جگہ پہ. وہ تو نبی کی جگہ ہے، نعوذ باللہ، وہاں تو علی نہیں بیٹھ سکتے نا. امت نے کیا دیکھا؟ علی نے پہلا قدم وہاں رکھا جہاں تیسرے بیٹھے تھے، دوسرا قدم وہاں رکھا جہاں دوسرے بیٹھے تھے، تیسرا قدم وہاں رکھا جہاں پہلے بیٹھے تھے. علی وہاں بیٹھے جہاں محمد بیٹھے. علی مولا علی وہاں بیٹھے، ہائے جہاں نبی بیٹھتے تھے. کانوں میں چہرہ گوئیاں شروع ہو گئی. یہ کیا علی نے کر دیا؟ وہاں بیٹھے لا حول ولا قوت، نبی کی جگہ پہ. دلوں کے راز جاننے والے علی نے کانوں میں ہونے والی باتوں کو سن لیا. علی کے چہرے پہ غیرت پنجتن کی سرخی آئی. اپنی ذوالفقار کی نوک آگے کر کے فرمایا کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا یا علی وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے. فرمانے لگے بتائیے منبر کس کا ہے؟ کہتا ہے مولا لکڑی کا. فرمایا افسوس تم پہ، لکڑی یاد ہے مہر نبوت بھول گیا. شہادی کے قدم آئے ہیں، مہر نبوت بھول گیا. علی اب علی نے خطبہ دیا. سنو گے خطبہ؟ مدت کے بعد لوگوں نے محمد کی جگہ پہ محمد
मोहम्मद जैसा देखा। मुद्दत के बाद लोगों ने मोहम्मद की जगह पे मोहम्मद जैसा देखा, मोहम्मद जैसा देखा, मोहम्मद जैसा देखा। अली ने दाएं बाएं देखा और फरमाया सीने पे हाथ मार के, अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही कद राजा अल हक़ इला अला मकानिही। अल्लाह की हम्द है उसके एहसान पर कि आज हक अपनी जगह पे आ गया है। तवील खुतबा इरशाद फरमाया, इमाम अहमद बिन हम्बल के बेटे हैं अब्दुल्ला। मेरे सुन्नी भाई अब बोलेंगे क्योंकि उनके इमाम का जुमला पढ़ने लगा हूं। बेटे ने बाप से पूछ लिया, बाबा अली को खिलाफत में कैसा पाते हो? इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, अली कहाँ, दुनिया की खिलाफत कहाँ? इन्नल खिलाफत लम तज़य्यन अलीजन बल अलीजुन ज़य्यनहा। खिलाफत ने अली को जीनत नहीं दी, अली ने खिलाफत को जीनत बख्शी है। जो खिलाफत के लालची हो वो और है, खिलाफत जिसकी लालची हो उसे अली कहते हैं। तो ये है वो दुनिया जिसे अली ने कहा जा किसी गैर को धोखा दे। तुम दुनिया से मुंह मोड़ोगे, दुनिया खुद तुम्हारे पीछे आएगी। जब ये किरदार हो तो फिर हक बनता है अली बोले फुज़्तु व रब्बिल काबा। अली अली कामयाब हो गए। अच्छा अगर दिल हो तो मैं सही किताब से एक सही जुमला पढ़ दूं। जब मौला अली आए और आका ने नमाज पढ़ाई, पीछे लोगों ने पढ़ी। सही किताब में ये बिल्कुल सही लिखा है। एक साहिब कहने लगे, आज अली के पीछे नमाज पढ़ के हमें मोहम्मद की नमाज याद आ गई। तवज्जो किया आपने मैंने क्या कहा? मोहम्मद दुनिया से गए कितना अरसा हो गया, ये इतने अदवार के बाद अली आए और सहाबा क्या फरमा रहे हैं? हमें अली के पीछे नमाज पढ़ के मोहम्मद की नमाज याद आ गई। इसका मतलब है अली की वही नमाज थी जो मोहम्मद की थी। बैठे हो चले गए हो, अली की वही नमाज थी जो मोहम्मद की थी। तुम्हारी मर्जी, दीवारों पे हमें काफिर लिखो, गाड़ियों पे हमें काफिर लिखो, अपनी दीवारें काली कर दो, तुम्हारा ही मुंह काला होगा। हमें काफिर काफिर कहने वालों, हमारा जुर्म ये है हमने अली से दीन लिया है। तो हाँ, हमने अली से दीन लिया है। तुम्हारे बड़ों ने कहा है अली का वही दीन था जो मोहम्मद का दीन था। अली की नमाज वैसी जैसे नबी की नमाज, अली का रोजा वैसा जैसे अली नबी का रोजा, अली का हज वैसा जैसा नबी का हज। अली वो है जो मुकम्मल अपनी इताअत को नबी के लिए रखे, नबी की इताअत में जिंदगी गुजारे। तो फिर अली फरमाता है फुज़्तु व रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम के अली कामयाब है। कुरान ने क्या कहा था? इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना। आगे जो बात होगी वो आइंदा मजालिस में होगी। कल और परसों को मेरा ख्याल है यहाँ मजलिस नहीं है। हाँ, कल और परसों में मुकर्रा जो मुकामात हैं वहाँ मजलिस पढ़ूंगा। इसी को बाद आगे लेके चलेंगे और इंशाल्लाह 9 मुहर्रम की मजलिस में अपने अशरे का नतीजा पेश करेंगे। निचोड़ जो असर बात की है ना, जिस असर से शुरू की है इसी असर जैसा निचोड़ हम 9 मुहर्रम को इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आज
محرم کی 6 ہو گئی ہے. میرا دل کر رہا ہے گزشتہ برس بھی میں یہ مضمون نہیں پڑھ سکا, آج مجھے پڑھنا ہے. ان 2 بچوں کا پرسہ کہ جن کی ماں کربلا سے پہلے اجڑ گئی تھی. ہائے میں قربان جاؤں, کربلا کی ساری مائیں کربلا میں آ کے اجڑی ہیں. یہ وہ بیوی ہے جو کربلا سے پہلے اجڑ گئی تھی. اس کے 2 بچے کوفہ کی گلیوں میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے, کوئی اپنے گھر میں جگہ نہ دیتا تھا. اللہ کی لعنت ہو ابن زیاد پہ. اس ظالم نے مشہور سے کہا تھا یہ 2 بچے میرے دشمن کے بچے ہیں, خبردار انہیں قید میں کھانا نہیں دینا, ٹھنڈا پانی نہیں دینا. اگر کوئی زائر بیٹھا ہے جس نے گرمی کے موسم میں کوفہ کی زیارت کی ہو, یقیناً بیٹھے ہیں. کبھی سوچا عراق کی گرمی کیسی ہوتی ہے؟ اس موسم میں مسلم کے یتیموں کو ٹھنڈا پانی نہیں ملتا تھا, اچھا کھانا نہیں ملتا تھا. میں قربان جاؤں وفادارو, ایک دن بڑے شہزادے نے چھوٹے سے کہا بھیا میرا بھائی کھانا تو ملتا نہیں, ٹھنڈا پانی تو ملتا نہیں, یوں کرتے ہیں ہم روزہ رکھ لیتے ہیں. صبح کا روزہ رکھا بچوں نے, شام کے ٹائم ایک جو کی روٹی ایک گرم پانی کا جام شہزادوں کو ملا. یہ میرا وہ جملہ سمجھیں کہ مائیں ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں, گرمی کا موسم ہو اور تیرا 7 سال کا بچہ ہو اور کہے اماں مجھے روزہ رکھنا ہے, ماں کہتی ہے بیٹا گرمی ہے نہ رکھ, برداشت نہیں کر پائے گا. جب بچہ ضد کرتا ہے نا, ماں روزہ رکھوا لیتی ہے, سحری کے ٹائم اٹھاتی ہے, کھانا کھلاتی ہے, بیٹا اچھے سے کھانا کھا, تو نے سارا دن بھوکا رہنا ہے, پانی صحیح پی لینا, تو نے سارا دن پانی نہیں پینا. جب شام کا وقت آتا ہے نا, باپ کہیں سے بھی ہو ٹھنڈے شربت لے کے آتا ہے. اللہ نہ کرے باپ غریب ہو نا, جیب میں پیسے نہ ہو, پھر اپنے کسی دوست کے پاس جاتا ہے کہ بھائی میرے چھوٹے بچوں نے روزہ رکھا ہے, میری جیب میں پیسے نہیں ہیں, ہو سکے تو مجھے قرضہ دے دے, میں ٹھنڈے پانی کا انتظام کر لوں. اور میری ماں بہنوں اب روح کرو بی بی کے روزے کی جانب اور کہو بی بی رقیہ ہمارے بچے روزہ رکھے, ہم شام کو تڑپ جاتے ہیں. بی بی ذرا کوفہ میں آ, تیرے 2 روزہ دار بچے تھے, شام کو کوئی ٹھنڈا پانی بھی دینے والا نہیں تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آخری دن ہے عزادارو, جی بھر کے ماتم کر لو, نہیں معلوم اگلے سال کون زندہ رہے کون نہ رہے. بس عزادارو وقت گزرتا گیا, عید کا دن آیا, یہ مشغول سارا دن اپنے کاموں میں لگا رہا. زندان میں اس نے بچوں کی طرف توجہ نہ کی. شام کے ٹائم جب زندان میں آیا, بڑے شہزادے نے کہا مشغول تو نے ہمیں گرم پانی دیا, ہم نے کچھ نہ کہا, تو نے جو کی روٹی روزانہ 1 دی, ہم نے کچھ نہ کہا. اے مشغول آج میرے کچھ سوال ہیں, مجھے جواب دے. مشغول قریب آیا, ہاں بچوں بتاؤ کیا سوال ہے. بڑا شہزادہ بول کے کہتے ہیں اتعرف جعفر ابن ابی طالب, کیا تو جعفر ابن ابی طالب کو جانتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں جعفر طیار جنت میں پرواز کر رہا ہے. پھر پوچھا اتعرف عقیل ابن ابی طالب, کیا تو ابو طالب کے بیٹے عقیل کو جانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں. تیسرا ایسا سوال کیا, بچوں کی چیخیں نکلی, رو کے کہا اتعرف علی ابن ابی طالب, کیا تو علی کو جانتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں میرا پہلا امام ہے. جب یہ جملہ سنا بچوں نے رونا شروع کیا. مشغول کہتے ہیں خیر تو ہے, علی کا نام سن کے رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا مشغول پہچان, جو تیرا امام ہے نا ہم اس کے نواسے ہیں. ارے زہرا ہماری نانی ہے, قدموں پہ ہاتھ رکھے معاف کرنا, نانی سے شکایت نہ کرنا. اجرکم اللہ. شہزادوں میں نے بیچارہ نہیں تھا, جاؤ میری طرف سے آزاد ہو, میں جانو حاکم جانے. مشغول نے آزاد کیا. یہ بچے کوفہ کی گلیوں میں, کبھی کسی گلی میں کبھی کسی گلی میں, کوئی جاننے والا نہ تھا. بس عزادارو تقدیر حارث کے گھر میں آئی. حارث کی زوج
زوجہ مومنہ تھی، اسے پتا چلا یہ میری بیوی کے بچے ہیں، اس نے شہزادوں کو اچھا کھانا کھلایا، پانی پلایا، ایک کمرہ حوالے کیا، بچوں یہیں پہ رہنا، میرا شوہر بڑا ظالم ہے، بچوں تم میرے پاس امانت زہرا ہو۔ ازاداروں دونوں شہزادے اندر، رات ہو گئی، دونوں بچے سو گئے۔ اللہ کی لعنت و حارث میں یہ کمینہ جب اپنے حجرے میں آیا اور رات کو آرام کر رہا تھا کہ وہاں بچوں نے نیند میں، چھوٹے شہزادے نے ماں کو دیکھا، آنکھ کھولی، رونا شروع کیا، بھیا بھیا میں نے خواب میں دیکھا میری ماں کے بال کھل گئے ہیں، بھیا یوں لگتا ہے ہماری ماں اجڑ گئی ہے۔ ازاداروں دونوں نے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالی اور رونا شروع کیا۔ یہ آواز حارث کے کانوں میں آئی اور ظالم کہنے لگا یہ بچے کون ہیں؟ زوجہ نے کہا ہمسایوں کے بچے ہوں گے۔ یہ جھوٹ نہیں تھا کیونکہ جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اور جان اس کی بچانی ہو جو رقیہ کے بچے، اس نے کہا یہ ہمسائے کے بچے ہوں گے۔ حارث کہتا نہیں یہ ہمارے گھر سے آواز آ رہی ہے، بس ازاداروں مجھے معاف کرنا۔ یہ کمینہ گھر کے کمروں میں داخل ہوا، رات کا اندھیرا تھا، یوں ہاتھ پھیلاتا ہوا جب بچوں کے حجرے میں آیا، اس کا ایک ہاتھ بڑے کی زلفوں میں آیا، دوسرا چھوٹے کی زلفوں میں۔ ظالم نے تماچا مار کے کہا میں تلاش کر رہا تو میرے گھر میں، اجرکم اللہ، اللہ تیرے پردے داروں کے پردے سلامت رکھے، اللہ تیرے بچوں کو سلامت رکھے۔ ازاداروں کیا کیا؟ اس بے غیرت نے رسی منگوائی، پہلے بڑے شہزادے کے دونوں ہاتھوں میں باندھی اور ستون کے ساتھ باندھ دیا، پھر دوسرے شہزادے کی ہاتھوں میں رسیاں ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ لیا، یہ بچے بیٹھے 6-7 سال کے، معاف کرنا ان کے ہاتھوں میں باندھو رسیاں، ستون کے ساتھ باندھو اور ساری رات بندے رہے۔ رقیہ کے بچوں کو رات میں نیند آ گئی، اس حارث نے ایک غلام اپنا بچوں کے حوالے کیا، ساری رات بچوں کی رسیاں نہیں کھولنی۔ اسے آدھی رات کو پتا چلا یہ زہرا کے نواسے ہے، یہ ظالم وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا، جو سپاہی تھا وہ چلا گیا۔ اب صبح ہوئی، حارث نے دیکھا میرا سپاہی نہیں ہے، اس نے کہا بچوں اب میں تو اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ اس نے شہزادوں کی رسیاں کھولی، اب میں کیا پڑھوں کہاں مروں؟ برداشت کرو گے؟ یہ کمینہ گھوڑے پہ بیٹھا، زوجہ منتیں کرتی رہی میری شہزادی کو نہ اجاڑ، تجھ میں خدا کی لعنت ہو۔ اس نے تماچا مار کے زوجہ کو زمین میں گرایا، کہنے لگا مجھے حاکم سے انعام چاہیے۔ یہ اپنے گھر سے چلا، شہزادوں کو دریائے فرات کے کنارے لایا۔ میں پوچھتا ہوں کیسے لایا؟ گھوڑے پہ خود بیٹھا، ایک ہاتھ بڑے کی زلفوں میں، دوسرا چھوٹے کی زلفوں میں، اس نے گھوڑے کو ریڑھ لگائی، یہاں گھوڑا دوڑتا تھا اور بچے کہتے تھے اماں بابا ہمیں کوئی بچانے والا نہیں۔ اجرکم اللہ، ازاداروں آ گیا دریا کا کنارہ، یہ ظالم کہتے ہیں بچوں کرتے اتارو۔ بڑے شہزادے نے اب کوششیں کی کہ یہ ہمیں چھوڑ دے، فرمانے لگے تجھے انعام چاہیے نا، ہمیں بازار کوفہ میں بیچ دے، ہم وعدہ کرتے ہیں یوسف سے کم قیمت پہ نہیں بکیں گے۔ یہ ظالم کہتا نہیں تمہیں دربار میں لے کے جانا ہے۔ اب شہزادے نے کہا پھر ہمیں زندہ لے جا، تجھے انعام مل جائے گا۔ کہتا نہیں مجھے کٹے ہوئے سر چاہیے۔ اب ازاداروں بچوں نے آخری کوشش کی، تیرا بچہ میرا بچہ ہوتا تو کیا کہتا؟ ہمیں اماں سے ملا دے، ہمیں بہنوں سے ملا دے۔ ہائے بی بی رقیہ کے بچوں نے کیا کہا؟ رو کے کہا مارنا ہی ہے نا، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے، ہم مسلم کے یتیم، ہمیں نماز پڑھنے دے۔ یہ ظالم کہتا ہے پڑھنی ہے تو پڑھ لو۔ ازاداروں بچے وضو کے لیے دریا کی جانب بڑھے، اس نے راستہ رو کے کہا خبردار پانی کے قریب نہ جانا۔ بچوں
تیمم کیا اور دونوں شہزادوں نے کہا اللہ اکبر. میں کہوں گا میرا اللہ تیرے نبیوں نے بھی بڑی نمازیں پڑھی, تیرے ولیوں نے بھی نمازیں پڑھی, میرا اللہ اگر نماز دیکھنی ہے یہ دریا کا کنارہ اور رقیہ کے یتیم اور تیر و تلواروں کے سائے میں اور رو رو کے کہتے تھے الحمدللہ اجرکم اللہ. بس 2 سے 3 منٹ ازاداروں مجھے دے دو. بچوں نے جب نماز مکمل کی اب شہزادوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. یہ بے حیا کہتے ہیں اب اتارو کرتا. یہ بڑے کے قریب آیا, چھوٹا باہیں پھیلا کے کھڑا ہو گیا. ظالم بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے, میرے سامنے میرے باپ کو نہ مار. اب یہ چھوٹے کی جانب ہوا, اب بڑے نے کہا چھوٹا بیٹوں کی جگہ ہے, میرے سامنے بیٹا نہ مار. آزادارو اس بدبخت نے تلوار اٹھائی, بڑے کی گردن پہ تلوار کا چلنا تھا. جب گردن کٹ گئی لاشا دریا کی طرف پھینکا. اب یہ دوسرے کی جانب بڑھا, کیا دیکھا چھوٹا شہزادہ نظر نہیں آ رہا. جب ظالم نے دیکھا جہاں بڑے کا لاشا تھا یہ دریا کے کنارے پہ دوڑتا رہا, بھیا مجھے اکیلا نہ چھوڑ. آزادارو اس نے چھوٹے کا سر تن سے جدا کیا, لاشوں کو دریا کے حوالے کیا. روایت کہتی ہے شہزادوں نے اپنے آپ کو یوں ڈالا ہوا تھا, باہوں میں باہیں ڈالی, دریا میں بہتے رہے لاشیں. یہ ظالم سر لے کے دربار میں آیا. ایک جملہ سنو, بے شک ابن زیاد بہت بڑا ظالم تھا. جب اس نے کٹے ہوئے سروں کو دیکھا ایک مرتبہ اٹھا پھر بیٹھا, کہنے لگا کس نے سر کاٹے؟ حارث کہتا ہے میں نے. یہ ظالم کہتے تجھے حیا نہیں آیا؟